میرے محترم دوست و بزرگوں، اللہ کے یہاں سے چین، سکون، عزت، کامیابی کے ملنے کا دار و مدار جو ہے دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں میں سے کوئی نقشہ نہیں ہے۔ اگر کامیابی، راحت، سکون مال میں ہوتا تو قارون کامیاب ہو جاتا، اگر عہدے اور سلطنت اور حکومت میں ہوتا تو فرعون، نمرود اور حامان کامیاب ہو جاتے، اگر کھیتی باڑی اور باغات میں ہوتا تو قوم سبا کامیاب ہو جاتی، اگر تجارت اور بیپار اس میں ہوتا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کامیاب ہو جاتی۔ یہ اللہ نے نمونے قائم کیے ہیں تاکہ بعد والے دھوکے میں نہ رہے کہ مال مل گیا تو ہم کامیاب ہیں، کاروبار مل گیا تو ہم کامیاب ہیں، کھیتی باڑی ہاتھ میں آ گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ جیسے دنیا میں ہر انسان کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، ماں کا پیٹ، دنیا سے جانے کا ہر انسان کا ایک ہی راستہ ہے، موت، اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام دین ہے۔ اپنی زندگی کو دین پر آدمی لاوے، اور دین بہت آسان ہے۔ کھیتی کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ سب کھیتی کرو۔ کاروبار کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن دین پر چلنا ہر ایک کے بس میں ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک سے کہا کہ دین پر آؤ، ہر ایک کے بس میں ہے یہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اور جو چیز ہر ایک کی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ جیسے پانی ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، پانی کتنا آسان ہے حاصل کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ غریب کے مٹکے میں ہوتا ہے اور مالدار کے فریج میں ہوتا ہے، لیکن پانی ہر ایک کے لیے آسان۔ دودھ اتنا ضروری نہیں ہے تو دودھ مہنگا ہے۔ نمک ہر سالن کی ضرورت ہے تو نمک کتنا سستا ہے، باقی مسالے نہ ہو، خالی نمک ہو تو کام چل جائے گا، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ ہوا ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے پانی سے زیادہ آسان اور نمک سے زیادہ آسان ہوا کو بنا دیا ہے۔ جیسے سانس، آدمی کا ایک سانس باہر آتا ہے، ایک سانس باہر سے اندر جاتا ہے، اگر باہر کا آیا وہ سانس دوبارہ اندر نہ گیا تو موت۔ تو سانس لینا کتنا آسان ہے، جس فقیر کے پاس بھیک مانگنے کا پیالہ نہ ہو وہ بھی سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی آسان کر دیتا ہے۔ تو دین ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا ہے۔ جیسے آسان، لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کھانا کھانا آسان ہے کہ مشکل ہے۔ ارے بولو نا، 2 دن سے کھا رہے ہو، کھانا کھانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا سامنے ہے، ہاتھ لمبا کرے نہیں، ٹکڑا توڑے نہیں، منہ میں ڈالے نہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ ہاتھ لمبا کرے گا، ٹکڑا توڑے گا، سالن میں ڈبوئے گا، منہ میں رکھے گا، چبائے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ دین آسان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کرو دین آ جائے۔ دین محنت سے زندگیوں میں آتا ہے، اس کے لیے محنت ہے، اور جو جتنی محنت دین پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا ہی دین لاتے ہیں۔ دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کا پاک طریقہ، بس۔ ہم اپنی زندگی کو ان 2 کے تابع کر دیں، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر ضرورت پورا کرنے سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا پاک طریقہ کیا ہے، بس اسی کا نام دین ہے۔ پھر دین عملی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ کی مہربانی
کہ نبی انسانوں میں سے بنا کر بھیجا، انسانوں میں سے۔ اگر فرشتہ کوئی نبی بن کر آتا تو انسان یہ کہتے تمہیں کہاں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں کہاں شادی کی ضرورت ہے، تمہیں کہاں مکان کی ضرورت ہے، تم تو چل سکتے ہو، ہم نہیں چل سکتے۔ تو اللہ نے نبی انسانوں میں سے بنا کر بھیجا کہ جتنی ضرورتیں ایک عام انسان کے ساتھ ہیں وہی تمام ضرورتیں ایک نبی کے ساتھ بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے عملی طور پر دین کو سمجھایا کہ دین کیا ہے، اور اپنی زندگی کو نمونہ بنایا کہ دین یہ ہے، کمانے کا دین، خرچ کا دین، شادی کا دین، غمی کا دین، چہرے مہرے کا دین، لباس پوشاک کا دین، پورا دین۔ اس لیے کہ دین میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یقین اور عقیدہ، یقین، ایمان، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد معاشرت، رہن سہن اسلامی۔ پھر معاملات، لین اور دین، لینا دینا، خریدنا بیچنا، کمانا خرچ کرنا، یہ سب۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاقیات۔ یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ان 5 چیزوں پر لانا پڑے گا۔ اب ایمانیات میں 2 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا ہے جس کو کوئی دکھا نہیں سکتا، اور محمد الرسول اللہ باہر ہوتا ہے جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا جو ہے، اس کا تعلق باہر سے ہے جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے ہے، اس کو کوئی بتلا نہیں سکتا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضرورتیں ہمارے اندر اسی نے رکھی ہیں، اور وہ اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ چند دنوں کے لیے اسباب دیے ہیں، لیکن اسباب کے پردے کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ بس یہ یقین دل میں بٹھانا ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ کروڑوں میں کھیل رہا ہو تو بھی نظر اللہ پر، اور جیب میں ایک کوڑی نہ ہو تو بھی نظر اللہ پر، اس لیے کہ کروڑ کامیاب نہیں کر سکتا اور فقیری ناکام نہیں لا سکتی۔ فقیر ناکام ہو جائے گا اور کروڑ پتی کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہ روپیوں پیسوں سے ہے، نہ دھندے سے ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دین اور بے دینی پر ہے۔ دین کا خلاصہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا، اور بے دینی کا خلاصہ اپنی مرضی پر چلنا، خواہشات پر چلنا، یہ بے دینی ہے۔ اور خواہشات کا نتیجہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، خواہشات پر چلنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین کے تابع کیے بغیر اللہ کی طرف سے سکون چین نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کامیاب وہ ہوگا، چین سکون اس کو ملے گا جو اللہ کی مرضی پر آئے گا، اللہ کی چاہت پر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اور دینداری کے ساتھ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا، جھونپڑے میں بھی، چھوٹے موٹے کاروبار میں بھی، پھیری کرنے میں بھی، سیدھا سادہ کپڑا پہننے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔